السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، زکوٰۃ 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 3 بار زکوٰۃ لکھا ہوا آپ پائیں گے، جس میں میرا ویڈیو آپ کو ملے گا۔ زکوٰۃ کے احکام جانیں گے یوٹیوب پر۔ زکوٰۃ کی فضیلت میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک مشہور روایت میرے سامنے ہے، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کو میں کر لوں تو جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو، اللہ کی ایسی عبادت کرو جس میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ نماز 5 وقتہ جو 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہیں ان کو ادا کرو، اور فرض زکوٰۃ کی ادائیگی ضرور کرو، اور رمضان کے روزے بھی رکھو۔ تو اس شخص نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسی کی جائے جس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، نماز کی پابندی کی جائے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے، رمضان کے روزے رکھے جائیں۔ اس شخص نے کہا کہ والذی نفسی بیدی لا ازید علی ھذا، اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اس سے کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا، اس سے کچھ بھی زیادہ نہیں کروں گا۔ اور جب وہ چلا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، کہ جس شخص کو اس بات سے خوشی ہوتی ہو کہ وہ کسی جنتی آدمی کو دیکھے تو اس آدمی کو دیکھے جو یہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ زکوٰۃ کی فضیلت ہے، یہ اسلام کے ارکان کی ادائیگی کی فضیلت ہے۔ ہم اور آپ شرک سے باز آ جائیے، ہم اور آپ نمازوں کے پابند بن جائیے، ہم اور آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا سیکھ جائیے، ہم اور آپ رمضان کے روزے رکھنا سیکھ جائیے، تو یہ جنت کی گارنٹی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حدیث میں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میرے سامنے ہے جس میں ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح سے وضو کرنا، سرپٹ نہیں، سرکاری ہاتھ مارنا نہیں، اچھی طرح مکمل وضو کرنا ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنے سے قیامت کے دن قائم کیا جانے والا ترازو بھرے گا، اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنے سے یملأ السماوات والارض، آسمان بھی بھر جائے نیکیوں سے اور زمین بھی بھر جائے۔ والصلاۃ نور، اور صلاۃ یعنی نماز نور ہے۔ والزکوٰۃ برہان، اور زکوٰۃ برہان ہے، دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت بن کر کے آئے گی۔ والصبر ضیاء، اور صبر کرنا کسی پریشانی اور مشکل حالات میں یہ روشنی ہے۔ والقرآن حجت لک او علیک، اور قرآن یا تو تمہاری موافقت میں دلیل بنے گا یا تمہارے خلاف دلیل بنے گا۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس میں بھی آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ یہ دلیل ہے، یہ زکوٰۃ دلیل ہے، برہان ہے ہمارے لیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میرے سامنے ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خالد بن اسلم سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ نکلے تو ایک اعرابی، فقال اعرابی، ایک اعرابی نے ان سے کہا کہ اخبرنی عن قول اللہ، اللہ کے اس قول کی، اللہ کی اس آیت، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جو یہ آیت نازل کی اس کی تفسیر ہمیں بتا دیجیے۔ وہ آیت کیا تھی؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ مکمل آیت اس نے پڑھی اور کہا کہ اس کی تفسیر بتائیے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ من کنزها فلم یؤدی زکاتها، جس نے جمع کیا گویا اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی، جس نے زکوٰۃ ادا کر دی اس نے جمع نہیں کیا، اس کے پاس چاہے جتنا مال ہو زکوٰۃ ادا کر دیا اس نے تو وہ کنز نہیں ہے، اس کا وہ مال خزانہ اور جمع کیا ہوا مال نہیں ہے۔ فویل له انما كان هذا قبل ان تنزل الزکاة، کہ اس کے لیے بڑی خرابی ہے، یہ بات اس وقت نازل ہوئی تھی جب زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ فلما انزلت جعلہ اللہ طہرا للاموال، جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو مالوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہ باتیں بتاتی ہیں ہمیں کہ زکوٰۃ کی کیا فضیلت ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں بھی، اور جب ہمارے مال کی زکوٰۃ ہم پر فرض ہو جائے
اس وقت کا خیال کرتے ہوئے زکوٰۃ ادا کریے۔ زکوٰۃ کے مستحقین کی بھی باری آئے گی اور بتاؤں گا میں اسی سیریز میں کہ زکوٰۃ کے مستحق کون ہیں، وہاں تک زکوٰۃ پہنچائیے اور اس کو روک کر مت رکھیے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں بھی آپ کامیاب ہوں گے اور دنیا میں بھی آپ کا مال پاکیزہ ہوگا، صفائی ستھرائی آپ کے مال کی ہو جائے گی۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچار و پرشار زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور ہمارے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ میرا چینل سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ آؤ نبی کی نماز سیکھیں۔ شاہد اقبال سنابلی یوٹیوب پر ڈائل کر کے نماز جانیے، اور رمضان مبارک شاہد اقبال سنابلی کر کے یوٹیوب پر آپ رمضان کے احکام جانیے، اور زکوٰۃ شاہد اقبال سنابلی کے ذریعے آپ زکوٰۃ کے احکام جانیے۔ رب العالمین ہم سب کا حامی اور مددگار ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔